معزز دوستو، لاہور دھماکے کے حوالے سے تہلکہ خیز انکشاف سامنے آ گیا۔ دھماکہ MQM لندن کے دہشت گردوں نے کیا۔ کراچی سے MQM لندن کے 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ اس دھماکے کے حوالے سے سامنے آنے والی حالیہ رپورٹ میں کیا کچھ بتایا گیا اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی اہم شخصیات کو کس قسم کے خطرات لاحق ہیں، آج ہم آپ کو پاکستان میں اٹھنے والی دہشت گردی کی نئی لہر کے حوالے سے حیران کن حقائق بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ہونے والے بم دھماکے کے حوالے سے انتہائی اہم خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں، جس نے پاکستانی عوام کو خوف و ہراس اور غم و غصے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جوہر ٹاؤن میں دھماکے کی ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کی مدد سے کیا گیا۔ دھماکے میں 15 سے 20 کلو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ اس بم دھماکے میں غیر ملکی ساختہ مواد جیسے بال بیرنگ، کیل اور دیگر بارودی مواد استعمال ہوا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دھماکہ خیز مواد گاڑی میں نصب تھا۔ دھماکے کی جگہ 3 فٹ گہرا اور 8 فٹ چوڑا گڑا پڑا اور 100 مربع فٹ سے زائد رہائشی علاقہ متاثر ہوا، جبکہ دھماکے کی شدت سے قریبی عمارتوں اور گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ دوسری جانب IG پنجاب انعام غنی نے بم دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ دھماکہ ایک کار کی مدد سے کیا گیا۔ پولیس بیریئر کی وجہ سے یہ کار اپنے ٹارگٹ تک نہ پہنچ سکی۔ IG پنجاب کا دعویٰ ہے کہ اس بم دھماکے میں پولیس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ حیران کن امر تو یہ ہے کہ اس بم دھماکے کے حوالے سے پنجاب پولیس کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کو 65 بار دھمکی آمیز پیغامات موصول ہوئے۔ جوہر ٹاؤن میں دھماکے سے 3 افراد جاں بحق اور 24 زخمی ہوئے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لاہور دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر افغانستان میں پاکستان کی پالیسی درست نہیں ہوگی تو ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوگا۔ دوستو، لاہور میں دھماکے کے بعد کئی اہم سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور اسے افغانستان کی صورتحال سے جوڑا جا رہا ہے، جبکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان سمیت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے، جبکہ ملک کے حساس مقامات کو سیل کرنے کی تجویز پر غور جاری ہے۔ ملک بھر میں چھاپے مارے جا رہے ہیں اور مشکوک افراد کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئی ہے، جس کے مطابق کراچی میں دہشت گردی کا اہم نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے۔ گزشتہ روز سٹی ڈی نے میرپور خاص سے MQM لندن کے 2 دہشت گرد گرفتار کیے۔ DIG سٹی ڈی عمر شاہد کا کہنا ہے گرفتار دہشت گرد 90 کی دہائی سے پاکستان میں متحرک تھے۔ دہشت گردوں نے ساتھیوں سمیت بھارت سے تربیت حاصل کرنے کا انکشاف کیا۔ دہشت گردوں کا مقصد سندھ کے بارڈر پر راہ کا نیٹ ورک مضبوط کرنا تھا۔ گرفتار ہونے والے ان دہشت گردوں کا اصل مقصد بارڈر پر سلیپر سیل متحرک رکھنا تھا۔ دہشت گردوں نے انیس ایڈوکیٹ اور واسع جلیل نامی بھارتی ایجنٹ سے رابطے کا انکشاف کیا۔ دراصل واسع جلیل اور انیس ایڈوکیٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھارت سے دہشت گردوں کو پاکستان میں انٹر کرواتے ہیں، جبکہ یہی دونوں ایجنٹ پاکستان سے لاچار اور بے بس افراد کو انڈیا بھی بیچتے ہیں، جہاں انہیں تربیت دے کر دہشت گرد کی شکل میں تیار کیا جاتا ہے۔ DIG سٹی ڈی عمر شاہد نے کہا سٹی ڈی میرپور خاص سے اہم گرفتاریاں ہوئیں۔ ملزمان کے مطابق الطاف حسین کی پالیسی ہے کہ کارکنوں کو باقاعدہ طور پر انڈیا بھیجا جائے۔ گرفتار ملزمان بھی انڈیا سے تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ ان دونوں دہشت گردوں کے حوالے سے ایک انکشاف یہ بھی ہے کہ انہوں نے لاہور میں ہونے والے بم دھماکے کی پلاننگ کی تھی اور پشاور کے راستے 3 لڑکوں کو لاہور بھیجا تھا۔ 1 ہفتے قبل کی جانے والی پلاننگ کے بعد ہی لاہور میں دھماکہ کیا گیا۔ دوستو، اس انکشاف سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ بھارت سمیت دشمن عناصر پاکستان کے خلاف کس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان کے حوالے سے بحث کے دوران پاکستان کا نام تو نہیں لیا، تاہم یہ بالکل واضح تھا کہ ان کا اشارہ کس ملک کی جانب ہے۔ بھارت نے افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن سے متعلق بحث کے دوران افغانستان میں سلامتی کی صورتحال اور ترقی کو بہتر بنانے کی کوششوں میں رخنہ ڈالنے کے لیے پاکستان کو بالواسطہ مورد الزام ٹھہرایا
اور کہا کہ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ بھارت نے جنگ زدہ اس ملک کے لیے مکمل ٹرانزٹ اختیارات دینے پر بھی زور دیا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے افغانستان میں خواتین، اقلیتوں اور سول سوسائٹی کے کارکنوں پر ہونے والے حملوں اور تشدد کے خاتمے کے لیے مستقل اور جامع جنگ بندی کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بھارت جنگ زدہ ملک میں حقیقی سیاسی مفاہمت کے لیے کسی بھی کوشش کا خیر مقدم کرے گا۔ جے شنکر کا کہنا تھا کہ افغانستان میں دیر پا امن کے لیے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو فوراً ختم کرنا اور دہشت گردوں کے سپلائی چین کو پوری طرح منقطع کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دہشت گردی کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس میں سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی بھی شامل ہے۔ ان کا بظاہر اشارہ پاکستان کی طرف تھا۔ جے شنکر نے مزید کہا کہ اس امر کو یقینی بنانا بھی یکساں طور پر اہم ہے کہ دہشت گرد گروپ دیگر ملکوں کو دھمکی دینے یا ان پر حملہ کرنے کے لیے افغانستان کی سرزمین کا استعمال نہ کرنے پائیں۔ افغانستان میں دیر پا امن کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر بھی امن قائم ہو اور اس کے اطراف کے ملکوں میں بھی امن قائم رہے۔ یعنی بھارت نے ڈائریکٹلی پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ دوستو، دوسری جانب ماہرین یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ بھارت اندر خانے پوری کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا رکوایا جا سکے۔ اس ضمن میں بھارت کا ایک وفد گزشتہ روز جو بائیڈن انتظامیہ سے بھی ملا۔ اس ملاقات میں بھارتی شرپسند حکومت رہنماؤں نے امریکہ کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ اگر وہ افغانستان سے نکل گیا تو ایران سمیت چین اس کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کر دے گا، جبکہ بھارتی حکام نے جو بائیڈن انتظامیہ کو اس بات سے آگاہ بھی کیا کہ افغانستان سے فوجی انخلا کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات انتہائی بہتر ہو جائیں گے، جو کہ امریکہ سمیت بھارت اور اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے ایک بار پھر سے فوجی انخلا میں تاخیر کا عندیہ دینا شروع کر دیا ہے، جس پر طالبان شدید غصے میں ہے، اور طالبان کی جانب سے بھارت سمیت امریکہ کو باور کروایا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ نے اب کی بار انخلا میں تاخیر کی کہ افغانستان امریکہ کے خلاف ایسا ایکشن لے گا کہ اسے نانی یاد آ جائے گی۔ ان حالات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات کس جانب جائیں گے۔ اس صورتحال میں پاکستان کیا فیصلہ کرے گا، یہ پوائنٹ بھی غور طلب ہے، کیونکہ پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے بیش قیمت قربانیاں دی ہیں، اور پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ امریکہ افغانستان کی سرزمین سے نکل جائے تاکہ افغانستان کی سرزمین پر امن قائم ہو سکے۔ امریکہ کو فوجی اڈے نہ دینے کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستانی حکومت ان مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، یا پھر آنے والے دنوں میں امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے فوجی اڈے فراہم کر دیے جائیں گے۔ اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ لازمی کیجیے گا۔